شراز بہت شکریہ. آپ یہ بتائیے گا کہ ایک تو زمینی حقائق سے آپ جڑے ہوئے ہیں. آپ بتائیے آج کا دن کیسا رہا؟ 8 سے لے کر 5 بجے تک ووٹنگ کا سلسلہ جاری رہا. اس درمیان کا وقت جو ہے وہ پولنگ پر آپ نے کیسے دیکھا؟ دیکھیے جی، بہت شکریہ. میں پچھلے 6-7 دن مجھے گلگت بلتستان میں ہو گئے. میں نے گلگت بلتستان کے تمام جتنے بھی حلقے ہیں، چاہے وہ شگر ہو، غزر ہو، نگر ہو، پھر ہنزا ہو، پھر دیامر کے 3 حلقے ہو، پھر گلگت کے جو سٹی ہے ان کے حلقے ہو، یا پھر چلاس کے حلقے ہو، میں تمام علاقوں میں گھوما. وہاں ووٹر سے میری بات ہوئی، وہاں جتنے بھی امیدواران ہیں ان سے میری بات ہوئی. آج کا دن کافی بہترین رہا. ہمیں کہیں سے بھی اس طرح کی خبریں سامنے نہیں آئی کہ جہاں پر کئی بڑا جھگڑا ہوا ہو یا کوئی لڑائی ہوئی ہو. پرامن طریقے سے یہ انتخابات جو ووٹنگ کا عمل تھا وہ جاری رہا. اور میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا کہ گلگت بلتستان میں ایسا میں نے پرامن ماحول دیکھا کہ جہاں پر ایک ہی گھر میں اگر 2 بھائی ہے تو ایک بھائی مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہا ہے، دوسرا بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ مل کر اپنے اپنے امیدواران کے لیے پانی کا بندوبست کر رہے تھے، وہ جلسوں میں کرسیوں کا بندوبست کر رہے تھے. تو یہ بھائی چارے کا منظر میں نے وہاں پر دیکھا. آج کا دن بھی کافی بہترین رہا. صبح پولنگ کا عمل شروع ہوا، اپنے ٹائم پر شروع ہوا، اور مختلف لوگ جو تھے وہ ووٹ کاسٹ کرنے آئے. ذرا میں تفصیل بتاؤں تو آپ کو، تو 8,58,480 ٹوٹل گلگت بلتستان میں رجسٹرڈ ووٹ تھے، جن میں سے 5,03,772 فیمیلز کے تھے، جبکہ 4,50,708 جو خواتین ووٹرز ہیں وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں. 396 امیدوار تھے، 24 کل حلقے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت رہی جنہوں نے 23 حلقوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے. اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے پاس اپنے امیدواران 22 حلقوں پر تھے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ آزاد جو امیدواران تھے ان کی تعداد 260 ہے، یعنی 260 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ اس دفعہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں کھڑے تھے. MWM کے ساتھ جمعیت علماء اسلام 9، جماعت اسلامی 6، اس طرح استحکام پاکستان پارٹی جو تھی فرسٹ ٹائم کنٹیسٹ کر رہی تھی، اور 15 امیدواروں کے ساتھ وہ تیسرے نمبر پر گلگت بلتستان کی تیسری بڑی پارٹی بن گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان نظریاتی پارٹی 10 اور MQM 6 نشستوں پر ان کے امیدوار گلگت بلتستان کے انتخابات میں موجود تھے. گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں تو وہاں پر پارٹی کے ووٹ تو پڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ شخصی ووٹ بھی ظاہری بات ہے وہاں پر امیدواران کو ملتا ہے. پھر ایک سیکٹرین فیکٹ بھی ہمارے سامنے آتا ہے